بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انصافی کیوں ہے؟ ان شاہی خاندانوں کو دیکھیے جو زبردستی اپنی طاقت کے بل بوتے پر امتیازی حیثیت حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے وہ عزت، وہ ٹھاٹھ، وہ آمنی، وہ حقوق، وہ اختیار مخصوص کر رکھے ہیں جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ قانون سے بالا تر ہیں، ان کے خلاف کوئی دعوی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چاہے کچھ کریں، ان کے مقابلے میں کوئی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی، کوئی عدالت ان کے نام سمن نہیں بھیج سکتی۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں، مگر کہا جاتا ہے اور ماننے والے مان بھی لیتے ہیں کہ بادشاہ غلطی سے پاک ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ یہ معمولی انسان ہیں جیسے اور سب انسان ہوتے ہیں، مگر یہ خدا بن کر سب سے اونچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے سامنے یوں ہاتھ بندھے، سر جھکائے، ڈرے سہمے کھڑے ہوتے ہیں، گویا ان کا رزق، ان کی زندگی، ان کی موت سب اس کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ عوام کا پیسہ اچھے اور برے ہر طریقے سے گھسیٹتے ہیں اور اسے اپنے محلوں پر، اپنی سواریوں پر، اپنی عیش و آرام اور اپنی تفریحوں پر بے دریغ لوٹاتے ہیں۔ ان کے کتوں کو وہ روٹی ملتی ہے جو کما کر دینے والی عوام کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا کوئی طریقہ اس کسی عادل کا حکمران مقرر کیا جا سکتا ہے جس کی نگاہ میں سب انسانوں کے حقوق اور مفاد یکساں ہوں؟ کیا یہ لوگ انسانوں کے لیے کوئی اور قانون بنا سکتے ہیں جس میں سب برابر ہوں؟ ان پیروں کو، ان نوابوں، جاگیرداروں کو دیکھیے، سب طبقے اپنے اپنے آپ کو عام انسانوں سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ ان کے زور و اثر سے جتنے قانون دنیا میں بنے ہیں اور انہیں ایسے حقوق دیے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دیے گئے ہیں، یہ پاک ہیں اور دوسرے ناپاک، یہ شریف ہیں اور دوسرے نہیں، یہ اونچے ہیں اور دوسرے نیچے، یہ لوٹنے کے لیے ہیں اور دوسرے لوٹانے کے لیے ہیں۔ ان کے نفس کی خواہشوں پر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز قربان کر دی جاتی ہے۔ یہ ضابطے کسی مصنف کے بنائے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ کیا کسی صحرائی طور پر خود غرضی کی نظر آتی ہے ان میں؟ کیا یہ سوسائٹی میں قانون بنائے جا سکتے ہیں کہ سب لوگ یہ جو چھائے ہوئے ہیں برابر ہوں؟ ان حاکم حکومتوں کو دیکھیے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسری قوموں کو غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا کون سا قانون اور کون سا ضابطہ ایسا ہے جس میں خود غرضی شامل نہیں ہے؟ یہ اپنے آپ کو انسان اعلیٰ کہتے ہیں، بلکہ در حقیقت صرف اپنے ہی کو انسان سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کمزور قوموں کے لوگ یا تو انسان ہی نہیں ہیں، اگر ہیں تو ادنی درجے کی۔ یہ ایک حیثیت سے اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا ہی رکھتے ہیں اور اپنی غرض دوسروں کے مفاد کو قربان کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کے اثر اور رسوخ سے جتنے قانون بنائے جاتے ہیں، ان سب میں یہ رنگ شامل ہوتا ہے۔ یہ چند مسائل تو محض اتفاق ہیں، اگر زیادہ بات کی جائے تو ہر ایک اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی انسان نے قانون بنائے وہاں بے انصافی ضرور ہوتی ہے۔ کچھ انسانوں کو ان کے جائز حقوق سے بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور کچھ انسانوں سے بالکل چھین لیا جاتا ہے، بلکہ انسانیت کے درجے سے گرا دینے میں بھی یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ ان کی وجہ انسان کی یہ کمزوری ہے، اور وہ سب کسی معاملے کا فیصلہ کرنے بیٹھے تو ان کے دل و دماغ پر اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنی نسل، اپنے طبقے یا اپنی قوم کے مفاد کا خیال مسلط رہتا ہے۔ دوسروں کے حقوق اور مفاد کے لیے ان کے پاس ہمدردی کی نظر نہیں ہوتی جو اپنوں کو لیے ہوتی ہے۔ بتاتے چلیے کہ بے انصافی کا کوئی علاج اس کے سوا ہے کہ تمام انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا جائے اور خدا کے قانون کو ہم تسلیم کر لیں، جس کی نگاہ میں ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ فرق اگر ہے تو صرف اس کے اخلاق، اس کے اعمال اور اس کے اوصاف کے سے ہے، نہ نسل، نہ طبقہ، نہ طریقہ، نہ قوم، نہ رنگ۔ تو پھر اس کا انتخاب کس کا کیا جائے، خدا کے بنائے ہوئے قانون کا یا پھر انسان کے بنائے ہوئے قانون؟